علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 7 رمضان المبارک 1443 ہجری بمطابق 9 اپریل بروز ہفتہ بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے باقیات الصالحات۔ اس کی یہ قسط نمبر 7 ہی ہے، مگر یہ لا الہ الا اللہ کی دوسری قسط ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے یہاں بات ختم کی تھی کہ جب کوئی شخص نیچے سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، پڑھ دیں آپ، تو اللہ کا عرش کا ایک جو ستون ہے وہ نور کا ہوتا ہے اور وہ جھومنے لگ پڑتا ہے۔ آپ نے پڑھا اور وہ جھوم رہا ہے، تو اللہ اس کو کہتا ہے اسکن، ٹھہر جا، تو کیوں جھوم رہا ہے، تجھے وجد کس بات پر آیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ کیف اسکنو ولم تغفر لقائلھا، میں کیسے سکون میں آ جاؤں، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو نے ابھی تک اس کی مغفرت کا اعلان ہی نہیں کیا۔ اب تو اعلان کرے تو میں جھومنا بند کروں نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انی قد غفرت لہ، پھر اچھا تو ٹھہر جا، میں نے پڑھنے والے کی بخشش فرما دی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمے سے لا الہ الا اللہ سے فرماتا ہے کہ ما اجریتک علی لسانہ الا وقد غفرت لہ، کہ میں نے تجھے اس کی زبان پر اسی لیے جاری کیا ہے تاکہ میں اس کی مغفرت فرما دوں۔ حضرت انس پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما قال عبد لا الہ الا اللہ فی ساعت من اللیل او نہار، کہ جو شخص بھی، کوئی بندہ بھی دن یا رات کے کسی وقت میں جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو الا طمست ما فی صحیفتہ من السیئات، اسی وقت اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ حتی یسکن الی مثلھا من الحسنات، یہاں تک کہ اس کی برائیوں کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اب یہ برکت ہے اس کلمے کی۔ اور عظیم صحابی رسول سیدنا انس پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غمگین حالت میں دیکھا، غمگین حالت میں، اور حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھ لیا کہ کنت عند ابنی، آپ نے پوچھا ابو بکر تجھے غمگین ہونے کی کیا وجہ ہے، کیوں پریشان بیٹھا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ کنت عند ابنی ام لی البارحۃ فلان وہو یکید بنفسہ، میں کل رات اپنے فلاں چچا زاد بھائی کے پاس تھا، جب کہ اس وقت ان کی جان کنی کا عالم تھا، اور وہ چونکہ میرے سامنے مرا ہے، فوت ہو گیا، تو اس کی فوتگی کا میری طبیعت پر اثر ہو گیا، اس وجہ سے میں غمگین ہوں۔ تو سرکار دو عالم یہ جاگنے کا ذریعہ بھی ہے نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فَهَلَّا لَقَنْتَهُ لا الہ الا اللہ، کیا تم نے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین نہیں کی؟ کیوں نہیں تلقین کی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا قد فعلت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے اس کو کہا تھا کہ کلمہ پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس نے پڑھ لیا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی جی ہاں یا رسول اللہ، اس نے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، ارے یار اس پر تو جنت واجب ہو گئی، ہائے 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 ہائے، اس پر تو جنت واجب ہے۔
اب میرے اور آپ پر احسان ہو گیا نا حضرت ابو بکر صدیق کا. وہ آگے سے کہنے لگے کیف ہی للاحیاء، یا رسول اللہ اگر یہ زندہ لوگ پڑھیں تو پھر بھائی وہ تو مرتے وقت تھا نا. اب حضرت ابو بکر نے ہمارا مسئلہ بھی حل کر دیا. یا رسول اللہ زندہ پڑھے تو آپ نے 2 بار فرمایا یا اہدم لذنوبہم، یا اہدم لذنوبہم، جب کوئی زندہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ختم فرما دے گا. اگلی حدیث اس سے بھی بڑی کمال کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جددوا ایمانکم، بھائی اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. کیوں جی؟ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کہنے لگے کیف نجدد ایماننا، یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں، تجدید کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، ایمان تازہ ہی تازہ رہے گا. یہ الترغیب و ترہیب علامہ منذری نے نقل کی ہے. اچھا اگلی حدیث بھی اسی موضوع پر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لا یخلق، ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فصل اللہ تعالی ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ بے شک ایمان بھی تمہارے سینوں میں پرانے کپڑے کی طرح پرانا ہو جاتا ہے. بس تم اللہ سے دعا مانگا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ کر دے. لہذا یہ ایمان کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. تو اگلی حدیث ہے کہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کر رہے ہیں کہ سرکار نے فرمایا انی لا اعلم کلمۃ لا یقول لها عبد حقا من قلبه فیموت على ذلك الا حرمہ اللہ علی النار لا الہ الا اللہ، کہ آپ نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے کوئی بھی بندہ سچے دل کے ساتھ کہے اور وہ اسی حالت میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی، اب تسی تھک گئے نا سارے دی واری نہیں پڑھتے ہو، رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ان اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ. آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ اس شخص پر حرام کر دی ہے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. یہ حدیث میں نے بخاری شریف سے پڑھی ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اطاع بها قلبه وذل بها لسانه واشهد ان محمدا رسول اللہ حرمہ اللہ عز وجل علی النار، کہ جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا اقرار کیا اس طرح کہ اس کے دل نے اس کلمے کی اطاعت کی اور اس کی زبان نے اس کلمے سے انس حاصل کیا اور حضرت محمد کے رسول ہونے کی گواہی دی، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انی لا اعلم کلمۃ لا یقول لها عبد حقا من قلبه الا حرم علی النار، کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جو شخص بھی اپنے دل سے اس کلمے کو حق سمجھتے ہوئے پڑھے گا اس پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا. حضرت عمر بولے رضی اللہ تعالی کہ انا احدثک ما ہی کلمۃ الاخلاص التي عز وجل اللہ تبارک و تعالی
بہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ، میں بتاؤں کہ وہ کون سا کلمہ ہے؟ وہ یہی کلمہ اخلاص ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ کرام کو عزت عطا فرمائی ہے۔ وہی کلمۃ التقوی، اور یہی کلمہ تقوی ہے، التی علی عصا علیہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمہ ابا طالب عند الموت شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اور یہ وہی کلمہ ہے جس کو کلمہ تقوی کہا جاتا ہے، جس کلمے کی تلقین حضور نے اپنے چچا ابو طالب کو وفات کے وقت کی تھی اور خواہش کی تھی کہ وہ یہ کلمہ پڑھے اور میں اس کو جہنم سے بچا لوں گا، اور وہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنت، جس نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ یصدق قلبہ لسانہ دخل من ای ابواب الجنت شاء، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس طرح کہا کہ اس کے دل نے اس کی تصدیق کی کہ یہ زبان سے سچ کہہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کے دروازوں کے سامنے کھڑا کر کے فرمائے گا جا جس جنت کے دروازے سے تیرا دل چاہتا ہے اس میں سے داخل ہو جا۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک غزوہ میں جب لوگوں کو زاد راہ ختم ہو گیا، بولیے سامان ختم ہو گیا، اور سواری کے جانوروں کو ذبح کرنے کا لوگوں نے ارادہ کر لیا، تو حضرت عمر نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کریں کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے نا اس کو منگا کر دعا فرما دیں، اللہ برکت کر دے گا۔ آج کل برکت کا یقین ہمارے دلوں میں ہے کوئی نہیں، حرکت کا یقین ہے کہ بس کچھ آتا جائے، حلال سے آئے حرام سے آئے، برکت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ جمع کرا کے برکت کی دعا فرما دے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ بھائی، کچھ لوگ کھجور لے آئے، کچھ گندم لے آئے، جو کچھ تھا وہ سب لے آئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، تو لوگوں نے بھر بھر کے اس سے اپنا مال اٹھا لیا، کھا بھی لیا، برتن بھی سارے بھر لیے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، کہ جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، جو شخص بھی بغیر کسی شک اور تردد کے ان کلمات کے پڑھے گا، گواہی دے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح ملاقات کرے گا کہ اللہ اس کو فوری جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اخرج فنادی فی الناس من شہید اللہ الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، کہ جا باہر لوگوں میں جا کر اعلان کر دے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی اللہ نے اس پر جنت واجب فرما دی ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شہید اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہم والجنت حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنت الا کان من العمل۔ ترجمہ غور سے سنیے گا، سرکار نے فرمایا جو شخص اس بات کی گواہی دے، یہ بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں، کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک ہے، اور یہ بھی گواہی دے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے،
جو اس نے حضرت مریم تک پہنچایا، اور ایک روح تھی جو اس کی طرف سے پیدا ہوئی، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو، یوں کہنے والے کو جنت میں داخلہ عطا کرے گا، خواہ وہ عمل کیسے بھی کرتا ہو۔ اب کہہ دو نا سبحان اللہ، کم تے اپنا بن گیا، سارے آندہ ایک باری پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت سہیل بن بیضاء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شہید اللہ الہ الا اللہ حرمہ اللہ علی النار واوجب لہ الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے اور جنت کو اس پر واجب کر دیا ہے۔ یہ صحیح ابن حبان سے حدیث پڑھ رہا ہوں، اور اگلی حدیث ہے، معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الجنت شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ جنت کی چابیاں لا الہ الا اللہ ہے۔ یعنی اس کلمے کی برکت سے جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور جنت میں داخلہ آسان ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جو حدیث حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ کی جنت، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بلا ولکن لیس مفتاح الا لہ اسنان فإن جئت بمفتاح لہ اسنان فتح لک والا لم یفتح لک، ہاں کیوں نہیں، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، اگر تم دندانے والی چابی لے کر آؤ گے تو تمہارے لیے جنت کھول دی جائے گی، وگرنہ نہیں۔ اب یہ دندانے کیا ہیں؟ حضور کی سنتوں پہ عمل کرنا، یہ چابی کے دندانے ہیں بھائی۔ اگلی حدیث حضرت معقل بن یسار پڑھی رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ مِفْتَاحٌ وَمِفْتَاحُ السَّمَاوَاتِ قول لا الہ الا اللہ، ہر چیز کی کنجی ہوتی ہے، آسمانوں کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے۔ اچھا جی، حضرت عبداللہ بن عمر تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس علی اہل لا الہ الا اللہ وحشۃ فی قبورہم، کہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں پر ان کی قبروں میں وحشت نہیں ہوگی۔ اب یہ قبروں کا مسئلہ حل ہو رہا ہے جی۔ اچھا آگے سنیے، ولا منشرہم وکأنی انظر الى اہل لا الہ الا اللہ وهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، کہ ان کی قبروں میں کوئی وحشت نہیں ہوگی، اور سرکار فرماتے ہیں کہ جیسے میں انہیں دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، فرمایا جیسے میں انہیں، کہ وہ قیامت والے دن اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے اور کہیں گے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے رنج اور غم ہم سے دور کر دیے۔ اگلی حدیث، اور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی من جاءنی منکم بشہادتی ان لا الہ الا اللہ بالاخلاص، کہو سبحان اللہ، دخل فی حسنی ومن دخل فی حسنی امین من عذابی، اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کیا کرو۔ جو شخص تم میں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا آئے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا، اور جو میرے مضبوط قلعے میں داخل ہوگا اس کو کبھی عذاب نہیں ہوگا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ابو سعید خدری پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکتوب علی باب الجنت لا الہ الا اللہ انا لا اعذب من قالها، کہ جنت کے دروازوں پر لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو پڑھے گا اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اچھا جی، اب یہ حدیث تو بڑی کمال کی آ گئی، کہو نا سبحان اللہ۔ آپ نے زندگی میں کسی کو اتنا بڑا تحفہ نہیں دیا ہوگا جتنا میں آج آپ کو دے رہا ہوں، کیا کمال کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں
کہ کسی غزوے میں ہم جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس گزرے اور ان سے پوچھا من القوم، بھائی تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم مسلمان ہیں۔ اب توجہ سے، بڑی توجہ سے دیکھنا بھی میری طرف ہے، ایسے نہیں، یہ درس سننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، آنکھ میں آنکھ ڈالے، نظروں سے بھی پلائی جاتی ہے، کچھ جام نظروں سے بھی تو پیے جاتے ہیں، وہ کون پیے گا؟ تو میں کہہ رہا تھا، ایک آپ نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ ان میں ایک ایسی عورت تھی جو اپنی ہانڈی کے نیچے کچھ پکانے کے لیے آگ جلا رہی تھی، اس کے پاس اس کا بچہ بھی تھا، چنانچہ جب آگ کی لپٹ اٹھی تو وہ اپنے بچے کو ایک طرف کر رہی ہے کہ میرے بچے پر آگ کی اثر ہے، وہ جو آگ اٹھی نا تو تکلیف نہ پیچھے پہنچے، بچے کو ہٹا لیا۔ پھر وہ عورت حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عورت سادی تھی پر گفتگو بڑی کمال کی کر گئی ہے۔ وہ کہنے لگی بھی ابھی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، الیس اللہ بارحم الراحمین، کیا اللہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو اس عورت نے کہا اولیس اللہ بارحم بعبادہ من الام بولدہا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم نہیں کرتا جتنی کہ ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں، اللہ ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تو وہ عورت پھر بولی، کہنے لگی فَإِنَّ الْأُمَّ لَا تُلْقِي وَلَدَهَا فِي النَّارِ، ماں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ کی آگ میں کیوں ڈالے گا؟ حضرات جب اس نے یہ کہا نا تو سرکار رو پڑے اور یوں آپ نے سر مبارک نیچے کر لیا، پھر اپنا سر مبارک اٹھایا اور اس عورت کی طرف دیکھ کر فرمایا ان اللہ لا يعذب من عباده الا المارد المتردد الا المارد المتمرد الذي يتمرد على الله وابى ان يقول لا اله الا الله۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے صرف اس شخص کو عذاب دیتا ہے جو سرکش ہے، باغی ہے، اللہ تعالیٰ سے سرکشی کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ سے انکار کرتا ہے، وہ دوزخ میں جاتا ہے، باقی جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا جائے گا وہ جنت میں داخل ہوتا جائے گا۔ اب آخری حدیثیں ہیں دو تین، بڑی توجہ سے سن لیجئے۔ حضرت ابو درداء پڑھیے رضی اللہ عنہ، یہ بڑی کمال کی حدیثیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس من عبد یقول لا الہ الا اللہ مئۃ مرۃ، جو شخص روزانہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھ لے، کتنی مرتبہ جی؟ الا بعثہ اللہ یوم القیامۃ، جب یہ قیامت والے دن اللہ اس کو زندہ کرے گا، وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ وَلَمْ يَرْفَعْ لِأَحَدٍ يَوْمَئِذٍ عَمَلًا أَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ، کوئی شخص بھی اس سے افضل عمل والا نہیں ہوگا، إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ أَوْ زَادَ، یا وہ اس کے برابر ہوگا جس نے اس جیسا پڑھا یا اس سے زیادہ پڑھ لیا۔ تو بھائی اس حدیث پر عمل کریں، کم از کم روزانہ 100 مرتبہ تو ہونا چاہیے۔ اچھا جی، حضرت ابو بکر صدیق پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہماری نجات کس میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا من قبل منی الکلامۃ التي اردت علی عمی فردها علی فہی لہ نجات۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر، پوری امت کی نجات اس کلمے میں ہے جو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا اور اس نے انکار کر دیا۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اگر پڑھ لیتا تو نجات ہو جاتی، باقی جو پڑھتا جائے گا نجات پاتا جائے گا۔ آگے ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ یمنع العباد من سخط اللہ تعالی ما لم یوسروا صفقۃ دنیاہم علی دینہم فاذا اثروا صفقۃ دنیاہم علی دینہم ثم قالوا لا الہ الا اللہ ردت علیہم وقال اللہ تعالی کذبتم۔ یہ حدیث بڑے غور سے سنیں،
آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ بندوں سے اللہ کے غصے اور ناراضگی کو دور کر دیتا ہے جب تک کہ وہ اپنے دنیا کے معاملات کو دین پر ترجیح نہ دے. سن رہے ہو؟ دنیا کے معاملات کو دین پر یہاں آپ کہتے ہیں بچے کو جلدی چھٹی کرو، کیوں؟ سکول جانا ہے. یعنی قرآن تے تھلے والی تعلیم ہے نا، اصل تے سکول ہوئی. مولوی صاحب درس تھوڑا دو، کیوں؟ دکان پہ جانا ہے، دفتر پہ جانا ہے، جلدی جماعت کراؤ، یہ کرو وہ کرو. تو دین کو نیچے کر دیا اور دنیا کو اب بولتے بھی نہیں ہو بادشاہ ہو. سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ دنیا نو معاذ اللہ پیچھے پیچھے لایا ہے، دین اگے اگے رکھے ہے. فرمایا یہ کلمہ اس وقت تک اللہ کی ناراضگی کو دور کرے گا جب تک کہ تم اپنے دنیا کے معاملات کو دین پر ترجیح نہ دو گے، اور جب ترجیح دینے لگو گے تو پھر تم لا الہ الا اللہ کہو گے، اللہ یہ کلمہ تمہارے منہ پہ مار دے گا. اللہ فرمائے گا کذبتم، تم نے جھوٹ بولا. اگر اندر سے کلمہ پڑھتے تو دنیا جہاں جاتی یا جائے ہر وقت تمہیں دین پر عمل کرنا چاہیے تھا. اب ہم دین پر عمل بھی نہیں کرتے اور الٹا دین کو نیچے بھی کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اگلی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ تدفع عن قائلها 99 بابا من البلاء ادناہم الہم، کہ لا الہ الا اللہ اپنے کہنے والے سے 99 قسم کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور سب سے ہلکی مصیبت یہ ہے کہ رنج اور غم کو اس کے قریب نہیں آنے دیتا. یہ فائدہ ہے جی سب کا لا الہ الا اللہ پڑھنے میں. حضرت انس کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا قربوا اہل لا الہ الا اللہ من ذل عرشی فانی احبہم، کہ لا الہ الا اللہ والوں کو میرے عرش کے سائے کے قریب کر دو اس لیے کہ میں ان سے محبت کرنے والا ہوں. ام ہانی کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ یسبقها عمل ولا تترک ذنبا، کہ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے اس سے آگے کوئی عمل نہیں بڑھ سکتا اور یہ کسی گناہ کو باقی نہیں رہنے دیتا. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمن الجنت لا الہ الا اللہ، کہ جنت کی قیمت ہے لا الہ الا اللہ. اور آخری حدیث غالباً آخری ہے انشاءاللہ، نہیں سیکنڈ لاسٹ، اس کے بعد آخری ہے، یہ سیکنڈ لاسٹ ہے. حضرت ابو بکر صدیق پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بلا الہ الا اللہ والاستغفار فاکثروا منہما. توجہ سے سنیے گا، آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کو اور استغفار کو کثرت سے تھام لو. فائدہ کیا ہے؟ فإن ابلیس قال، شیطان نے کہا اہلکت الناس بالذنوب، کہ میں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا گناہ کروا کے. بولو جی ہلاک کر دیا گناہ کروا کے. پر فعلکونی بلا الہ الا اللہ والاستغفار، اور لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے اور استغفار پڑھ کے مجھے ہلاک کر دیا، میں ہلاک ہو گیا. اور سرکار فرماتے ہیں فلما رأیت ذلک اہلکتہم بالاہواء وہم یحسبون انہم مہتدون. شیطان کہتا ہے پھر میں نے لوگوں کو خواہشوں کی پیروی میں لگا دیا. لوگ اپنی خواہشوں کو اچھا سمجھتے ہیں اور یہی چیز ان کو ہلاک کر دے گی، وگرنہ لا الہ الا اللہ اور استغفار نے تو شیطان کو بھی ہلاک کر دیا. حضرت عمر پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حضرت طلحہ کو غمگین دیکھا کہ غمگین بیٹھے ہیں، تو پوچھا کیا ہے، کیوں غمگین بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا انی لا اعلم کلمۃ لا یقول لها عبد عند موته الا نفس اللہ عنہ قربتا او اشرق لونه وراء ما يسره، کہ حضور نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جو شخص اپنی موت کے وقت اس کو پڑھ لے گا اللہ موت کی تکلیف کو دور کر دے گا اور اس کا رنگ خوشی کے مارے چمکنے لگے گا اور وہ خوش کر دینے والا منظر دیکھے گا. اور کہتے ہیں کہ غم یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں وہ کلمہ ہے کون سا، حضور نے فرمایا نہیں اور ہم نے پوچھا نہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا انی لأعلمها. سبحان اللہ.
یار وہ کلمہ میں جانتا ہوں۔ حضرت طلحہ کہنے لگے کون سا؟ فرمایا لا نعلم کلمۃ ہی اعظم من کلمۃ امرها بها عمه لا الہ الا اللہ۔ ارے وہ وہی کلمہ تو ہے جو حضور نے اپنے چچا کو پیش کیا تھا، ابو طالب کو۔ فَهِيَ وَاللَّهِ هِيَ، اللہ کی قسم وہ وہی کلمہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا، اور آخری حدیث بھائی نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ خود فرمائے گا، بڑی کمال کی حدیث ہے اور آخری ہے، تو تسی تھک گئے ہو ماشاءاللہ، تو پھر پڑھ دیو اور دعا کرو اللہ ساڈوں یہ نہ وچ شامل کر لو، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا قیامت والے دن اخرجوا من النار، کڈو سارے نو دوزخ چوں، باہر کڈو، لے آؤ پھڑ پھڑ کے، کنہاں نو؟ من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، او جنہوں نے کہا تھا نا لا الہ الا اللہ، اگر ان کے دل میں ذرہ بھی ایمان تھا تو آج جہنم سے نکال کے لے آؤ۔ ہائے 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 من قال لا الہ الا اللہ او ذکرنی او خافنی من مقام، ارے کبھی انہوں نے ساری زندگی میں ایک لمحہ بھی مجھ سے خوف کیا ہو تو آج اس خوف اور کلمے کی وجہ سے جنت سے نکال کر لے آؤ۔ تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ لا الہ الا اللہ نفعتہ یوما من دہرہ یصیبہ قبل ذلک ما اصابہ، کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ تمہیں کبھی نہ کبھی ضرور نفع دے گا، اگرچہ تمہیں کچھ سزا بھی مل جائے گناہوں کی، مگر پھر بھی کلمہ نکال کے لے آئے گا۔ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہاں جی، کوئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے پڑھتے بیت اللہ میں بھی مر جائے تو پکا جہنم میں جائے گا، جب تک ساتھ محمد رسول اللہ نہ پڑھے۔ اس کے بغیر یہ کلمہ پورا ہو سکتا، مگر ذکر میں لا الہ الا اللہ ہی پڑھا جائے گا۔ ایک بار پڑھ لیں محمد رسول اللہ، آخری بار پھر پڑھ لیں، پر جو سارا ورد کرنا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا چلے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب